السلام علیکم گائز، اٹس می محمد علی جوش. اور آج کی مبارک دن میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا آپ لوگوں کے ساتھ، تو میں نے اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کیا کہ یہ تو ہم لوگ ضرور کر رہے ہیں. تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید میلاد النبی کی مبارکباد. اور بہت سی باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو فالو نہیں کر رہے، ان کی ہم لوگ ایسنس کو نہیں سمجھے، ان کو ہم نے امباڈی نہیں کیا، جس کی وجہ سے وی آر آل سفرنگ پریٹی مچ. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ دیٹس دا بیسٹ وے ٹو گو اباؤٹ اٹ، ٹو گو اباؤٹ لائف. آج دنیا میں، زندگی میں کتنے لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں جن کو انگزائٹیز ہیں، ڈپریشنز ہیں. Rich, poor, middle class, I don't see anyone who's happy, who's content, who's living a profound life, who's living a peaceful, good life genuinely. اور ہم مسلمان آج کہاں پہ ہیں دنیا میں؟ کہیں بھی نہیں ہیں. اور ایسا میں دیکھتا ہوں کہ ایسا لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے کہ if we follow his teachings then it is only for the afterlife and not for this life. But Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alayhi wasallam, he conquered the world. He was an orphan and he conquered the world. Very interestingly, there's this book called, I don't remember the exact name, but it's called 100 Most Influential Men in the History of Mankind. Now, this book is written by a Christian. I don't remember his name. تو ہی ہیڈ دیز ڈیسیجن میکنگ میٹرکس کرائٹیریاز کہ سب سے پہلے اس نے اپنی بک میں بتایا کہ میں جن لوگوں کو رینک کروں گا، میں کن کرائٹیریاز اور کن ڈیسیجن میکنگ میٹرکس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں لوگوں کو رینک کروں گا. اس بک کے اندر وہ بندہ بھی ہے جس نے کاغذ بنایا. اس بک کے اندر پروفٹ جیزس بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور الیگزینڈر دی گریٹ بھی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے the most influential men in the history of mankind. تو اس میں جو ڈیسیجن میکنگ میٹرکس تھے، جو کرائٹیریاز تھے، وہ کچھ جو چند ایک مجھے یاد ہیں آن دا ٹاپ آف مائی ہیڈ، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. نمبر 1، نمبر آف لائفز ٹچڈ پازیٹیولی. نمبر 2، لینڈ کانکرڈ with war and without war. Prophet Muhammad, peace be upon him, is the only leader جنہوں نے اتنی زیادہ لینڈ کانکر کی وداؤٹ وار. لوگوں نے خود کہا کہ آپ آ کے ہمیں لیڈ کریں بیکاز ہی واز سو گڈ. بہت سی باتیں ایسے میرا مائنڈ جو ہے نا وہ رش کر رہا ہے کیونکہ ٹاپک ایسا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا بھی بول لوں، میں ساری زندگی بھی ان کی تعریف کرتا رہوں، ہم کرتے رہے، وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ان کے لیے. اللہ تعالیٰ ہماری ڈیسٹینیشن ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، میننگ ہم اللہ سے آئے ہیں اور واپس ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. یہ جو بیچ میں یہ جو زندگی ہے، پری ڈیتھ فیز، دس از اے جرنی. یہ ہر انسان کی جرنی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے. میں مولانا وحید الدین خان صاحب کی قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں. میں نے ابھی تک کمپلیٹ نہیں کی ہے، لیکن آئی تھنک آلموسٹ لائک 60-70% تک میں پڑھ چکا ہوں. اس میں کچھ آیات کی ٹرانسلیشن کی تشریح کے اندر جو ایکسپلینیشن والا پارٹ ہوتا ہے، اس میں انہوں نے ایک بات کی جو مجھے بہت زیادہ ڈیپلی ٹچ کی. خیر قرآن سارا ہی ڈیپلی ٹچ کرتا ہے، آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہی سچ ہے. آپ کا انر، آپ کی سول جو ہے وہ اٹ فیلز لائک دا ٹروتھ، اور آپ ایسا فیل کرتے ہیں کہ یار یہ میرے لیے ہی لکھا ہوا ہے. تو اس پارٹ میں یہ تھا کہ اس زندگی میں، اس دنیا میں سارے ہی معاملے، فیصلے، خواب، قصے، کہانیاں، ہر چیز ادھوری رہ جاتی ہے. ہر کسی کی انکمپلیٹ رہ جاتی ہے. یہی دلیل کافی ہے، دس از ایویڈنس انف دیٹ دیر از این آفٹر لائف. کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو صرف اس دنیا اور اس زندگی کے لیے نہیں بنایا. دیر از مور ٹو اٹ، بیکاز دس از ناٹ پاسبل
کہ جو کریٹر ہے, جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے, انہوں نے ہمیں یہ فیلنگز دی ہیں. ہم سب انسان, وہ مولانا واحد الدین خان صاحب کی ایک بڑا اچھا ایک ڈائلاگ مجھے لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جنت طلب جانور ہے. So basically we have these base desires, animalistic traits, or we are suffering, we are all suffering one shape or the other. My parents are suffering, my friends are suffering, I suffer. اور مجھے زندگی میں جب بھی سکون ملا ہے, مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج کر مجھے سکون ملا ہے. مجھے نماز پڑھ کر, اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل کر, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کا بھلا کر کر مجھے اچھا لگا ہے, مجھے سکون ملا ہے. مجھے ریسیو کرنے میں اتنا جوائے فیل نہیں ہوا. آئی سویئر ٹو گاڈ. ایک انسیڈنٹ تھا میرا جس میں میں نے ایک بابا جی کو دیکھا, ان کو ایک بندے نے موٹر سائیکل ماری اور میری آنکھوں کے سامنے وہ ہوا میں گئے اور گرے. and he was so old, I think above 80. اور ان کو دیکھ کے مجھے کچھ ہوا. میرا دوست عادل جاوید, میرا بڑا پیارا دوست ہے, وہ یہ دیکھے گا تو اس کو اچھا لگے گا. تو ہم دونوں ساتھ تھے, ہم نے وہ دیکھا, ہم نے کہا, اور وہ جو بندہ تھا جس نے وہ موٹر سائیکل ماری ان کو, وہ مار کے ایک دم چلا گیا, بھاگ گیا. ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, ہم لوگ بابا جی کے پاس گئے, ہم نے کہا بابا جی آپ ٹھیک ہے؟ یہ وہ اٹھے, انہوں نے کہا او میں ٹھیک ہے گیا پتر, میریاں تیاں میری بڈی کار انتظار کر دی پی ہے کہ میں آٹا لے کے جانا انہوں دے واسطے, اور وہ لنگڑا کے چل رہے ہیں کیونکہ وہ ان کو گھر جانا ہے اور ان کو آٹا دینا ہے اپنی بیٹیوں کو. اور وہ میں نے ان کو کہا بابا جی کوئی بات نہیں, یہ تو خیر, میں نے اس کو بہت برا بھلا بولا, وہ جو موٹر سائیکل والا تھا, میں نے کہا یہ جو ہے ہی پاگل, یہ وہ ایکس وائی زی, تو آپ پریشان مت ہوئے, آپ بالکل قائم دائم رہیں, اللہ خیر کرے گا, آپ ٹھیک ہے نا, کسی چیز کی ضرورت ہے. تو انہوں نے مجھے بڑا پیار کیا. میں نے ان کو کہا آپ ادھر ہی رکے. میں اور عادل ہم لوگ گئے, ہم لوگ ATM, میرے اکاؤنٹ میں جتنے تھے بہت زیادہ نہیں تھے, عادل کے اکاؤنٹ میں جتنے تھے ہم نے سارے پیسے نکالے, ہم لوگ واپس آئے, میں نے وہ بابا جی کو پیسے پکڑائے. خدا کی قسم, یہ میں اپنی کوئی شان نہیں بیان کر رہا, آئی ایم نتھنگ, میں بہت گناہگار انسان ہوں. آئی ایم جسٹ اسٹرگلنگ, ٹرائنگ ٹو بیکم مائی بیسٹ ورژن, ٹرائنگ ٹو بیکم اے بیٹر ہیومن بینگ. میں نے ان کو پیسے جب پکڑائے تو وہ ایک دم رو رہے تھے, اور انہوں نے روتے ہوئے مجھے بولا پتر تینوں پتہ نہیں اللہ تینوں بھاگ لائے گا, تیرے واسطے میں دعا کروں گا پتر. انہوں نے مجھے اس طرح میرا ہاتھ انہوں نے پکڑا, he was shivering, اور وہ رو رہے تھے اور میں بھی رو رہا تھا. And in that moment I discovered, I realized کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میری زندگی کا پرپز کیا ہے. میری زندگی کا مقصد دینا ہے. I just need to give. میں یہ جو ویلاگ شروع کر رہا ہوں, یہ جو میں سولو پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے لوگوں سے ملایا ہے. رافع ہے, ظفر ہے, حسن ہے, میری ٹیم ہے. So we've decided to create value in every shape and form and deliver it to you guys. So coming back to the point. So اس کرسچن نے وہ جو بک لکھی, اس نے سارے میٹرکس کو مد نظر رکھتے ہوئے, the most influential man in the history of mankind is by far حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, Prophet Muhammad, peace be upon him. He was a father, he was a warrior. انہوں نے یہ ریلیجن اسلام کو مکمل کیا اور اس حق سچ کے پیغام کو پوری دنیا تک پھیلایا. کرسچینٹی کا کریڈٹ صرف پروفٹ جیزس کو نہیں جاتا, وہ ان کو بھی جاتا ہے جنہوں نے بائبل لکھی تھی, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کریڈٹ جاتا ہے اسلام کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ریویلیشن اتاری اور انہوں نے سارے انسانوں پہ وہ پھیلائی. I've also read that book, The First Muslim. وہ بک ایک جو خاتون نے لکھی ہے. میں نے سنا کہ وہ بک بین ہو گئی ہے, اس بک میں کچھ ایسا تھا کچھ ویسا تھا. میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری کوئی بات کسی کو بری لگے یا میں کچھ غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, میری بہت لمیٹیڈ سی نالج ہے. آئی ایم اے سیکر, بس میں جو اچھا سیکھتا جاؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا. میں آپ سب کو یہ جینوئنلی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو امباڈی کرنا, ان کی لائف کو امباڈی کرنا is the only way out. It is the only way out of depression, out of the fact that we all Muslims, we're losing in the world. There is no other way. میں آپ لوگوں کو ایک بہت مزے کی بات بتاتا ہوں.
مولانا واحد الدین خان صاحب کی آپ لوگ ویڈیو ضرور دیکھیے گا یوٹیوب کے اوپر، پرپز آف لائف کے اوپر، ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر. میں ان کو بہت سنتا ہوں. وہ ایک دائی تھے، اسلام کے پریچر تھے جو سب کانٹیننٹ انڈیا میں تھے، اللہ بخشے وہ فوت ہو چکے ہیں. لیکن مجھے ہی از ون آف مائی فیوریٹ پریچرز. ہی واز فل آف لو اینڈ پیس. اور ان سے میں نے بہت سیکھا. انہوں نے یہ کہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں، اس لیے میں کافی کانفیڈنٹلی یہ بات بول رہا ہوں کیونکہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ میں ان کی بات ہی آپ لوگوں کے سامنے دوبارہ لے کر آ رہا ہوں. سینٹر آف پیس کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے، ان کی ٹیم آج تک اس کو چلاتی ہے. انہوں نے کہا کہ آج کا مسلمان، ان سے کسی نے پوچھا کہ آج کا مسلمان پیچھے کیوں ہے. انہوں نے کہا آج کا مسلمان پیچھے اس لیے ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسنس کو ہم لوگ نہیں سمجھے. ان کی کیا ایسنس؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نان کنفرنٹیشنل پلاننگ کرتے تھے، کنفرنٹ نہیں کرتے تھے. دیٹ واز ہز لاسٹ ریزورٹ. اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا یہ پیغام ہے حق سچ کا، یہی خوشخبری ہے اور یہی بری خبر ہے، اس پیغام کو پھیلاؤ. وہ جا رہے ہیں، ان کی جاب تھی کہ میں نے ہر انسان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. بیچ میں ایک بندہ آیا، وہ کہتا نہیں یار اس لکیر کے آگے میرا ملک نہیں جا سکتے آگے. وہ کہہ رہے ہیں جانا ہے، مجھے پیغام پہنچانا ہے، میں زور زبر نہیں کروں گا، میں جبر نہیں کروں گا، انفورس نہیں کروں گا، لیکن یہ میسج ہر کسی کو پہنچانا ہے. خیر، تو مولانا واحد الدین خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ نان کنفرنٹیشنل پلاننگ کرتے تھے. ان کا جو گول تھا، ان کا جو ویژن تھا وہ بڑا کلیئر تھا، اور اس کے بیچ میں جو کچھ بھی آتا تھا وہ پہلی ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ لڑے بغیر، کنفرنٹ کیے بغیر وہ اپنے مقصد کو اچیو کریں. وہ چیز ہم لوگوں نے نہیں کی. فار ایگزامپل ان کو مکہ سے نکالا، آپ مدینہ جب آئے تو آپ نے دھرنا نہیں دیا، آپ نے پروٹیسٹ نہیں کی کہ ہمیں مکہ سے نکال دیا. آپ کے پاس جتنی ریسورسز تھیں، آپ کے پاس جو لوگ تھے، آپ نے ان پہ کام کیا. آپ نے ان پہ کام کیا، الکوہول چھٹی، پروسٹیٹیوشن ختم ہوئی، ان ایکویلٹی ختم ہوئی، جسٹس آئی، لا آیا، اور سب نے اپنے آپ کو پیور کیا. انہوں نے اپنی نمازیں پڑھی ہوں گی، ان کی روٹین کتنی اچھی ہو گئی ہوگی، وہ کتنے فوکسڈ اور کتنے ریئل ہو گئے ہوں گے، ساری ڈسٹریکشنز انہوں نے ختم کر دی. دین they became warriors, and all of the companions, they became their best self. اور پھر انہوں نے کانکر کر لیا مکہ. رومن امپائر، پرشین امپائر نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے. انہوں نے پوری دنیا فتح کی. and there is no one like him, and there is never gonna be anyone like him. آج ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یار اس کی اتنی ملین فالوئنگ ہے، اس کی اتنی ملین فالوئنگ ہے، او واو. اس دور میں فون بھی نہیں تھا. کون ایسا انسان ہے جس کا جب نام لیا جاتا ہے تو لوگ دعائیں دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. 5 بار سپیکرز پہ ان کا نام لیا جاتا ہے ہر اذان میں. کون ہے؟ کس کو اتنی عزت ملی؟ ان کے علاوہ کسی کو بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو پیغام ہے وہی حق سچ ہے. مکہ کے اندر آئیڈلز تھے، بت تھے. تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ بت آتے ہیں، یہ ان پہ لوگ آتے ہیں ورشپ کرنے کے لیے، تو یہ بھی تو اپرچونٹی ہے، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. انہوں نے ان کو بھی پریچ کیا، اور وہاں سے کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے. سو انہوں نے ہر چیز کو جو وہ میکسیمم اس کی یوٹیلیٹی کر سکتے تھے انہوں نے وہ کیا. وہ ایک بی بی کا واقعہ ہے جو ان پہ توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ کوڑا پھینکتی تھی. ایک دن نہیں پھینکا تو آپ چلے گئے پوچھنے کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک ہے. That is rising above ego. That is rising above ego. That is setting an example کہ آگ کو پانی بجھاتا ہے. اگر کسی نے میرے ساتھ کوئی یہاں پہ کیا ہوتا ہے، کسی نے یار اس نے مجھے یہ کہہ دیا، میں آج سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، میں کب سے ایکٹر ہوں، پچھلے 7-8 ایئرس سے، لیکن میں کنٹینٹ کریٹ نہیں کر رہا تھا. میں بس دیکھ رہا تھا دنیا میں دیکھتا ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. کسی کی شادی ٹوٹی، سب نے اس بندے کو کچھ بولنا شروع کر دیا، خاتون کو کچھ بولنا شروع کر دیا، وہ ایسی وہ ایسی وہ ایسی وہ ایسی. اللہ تعالیٰ اپنے انسان کی ریپوٹیشن سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ جب تک 4 لوگ نہ دیکھ لیں غلط کام کرتے ہوئے لڑکا لڑکی کو، وہ آگے کسی کو نہیں بول سکتے. اب 4 لوگ دیکھیں اس کی کیا پروبیبلٹی ہے؟
نہ ہونے کے برابر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ لا رکھا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر انسان کی ریپوٹیشن سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. سو یہ میسج ہے کہ سب قرآن پڑھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا, اور حدیث پڑھیں. دونوں کی لینگویجز بالکل ڈفرینٹ ہے, ایک اللہ کی بات ہے اور ایک ان کی اپنی بات ہے. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کا ہی پیغام ہے جو آیا تھا, کیونکہ ان کا اپنا سٹائل ڈفرینٹ ہے. اور قرآن اللہ تعالیٰ کا جو ورڈ ہے, اللہ اکبر سبحان اللہ, دیٹ از کمپلیٹلی ڈفرینٹ. سو یہ ٹاپک ایسا ہے جس پہ میں بولتا رہوں گا, اور یہ رات ہو جائے گی اور میں وہ فیل نہیں کر پاؤں گا کہ میں نے جسٹس کی. So guys, I am nothing, and this was just a teeny tiny little reminder for all of us کہ ہم سب کی پریشانیاں, مشکلیں, کانفلکٹس, ڈیفیکلٹیز, ان سب کا حل یہی ہے کہ we learn about Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, and we apply that to our lives. We become one and we win. We win. God bless you all. اللہ آپ سب کو بہت زیادہ خوش رکھے, اور عید میلاد النبی آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک. May Allah bless you all. اللہ حافظ.